من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد۔ حضرات مومنین، گفتگو ماہ مبارک رمضان اور تربیت جوان کے عنوان سے آج آخری مرحلے پر پہنچ گئی ہے۔ آج کا یہ 10واں اجلاس، 10واں جلسہ، حقیقت تو یہ ہے کہ اس موضوع کا حق ادا نہیں ہوا ہے اور نہ ادا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کا عنوان ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا مقصد ہے، انسانوں کی اور بالخصوص جوانوں کی تربیت مقصود ہے۔ نہج البلاغہ میں خاص طور پر متعدد مقامات پر جوانوں کی تربیت کے عنوان سے امیر المومنین امیر کائنات نے بیان فرمایا ہے، اور خاص طور پر ایک خطبہ مولا کائنات کا، ایک وصیت نامہ بزرگان کا کہنا ہے کہ نہج البلاغہ میں 2 خطوط ایسے اہم ہیں کہ اگر پورا نہج البلاغہ نہ بھی ہوتا اور اگر یہ 2 نام امیر المومنین کے محفوظ رہ جاتے تب بھی شخصیت اور عظمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا کہ امیر المومنین جیسی جہاں دیدہ شخصیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے مستقیماً علم حاصل کر چکے اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پروان چڑھے، آپ نے امام حسن کے نام ایک ایسی وصیت لکھی ہے جو تاریخی دستاویزی حیثیت رکھتی ہے کہ امام حسن کے نام لکھا جانے والا یہ خط اور مالک اشتر کے نام لکھا جانے والا سیاسی خط، یہ اخلاقی خط جو امام حسن کے نام لکھا گیا اور ایک سیاسی خط جو مالک اشتر کے نام لکھا گیا، یہ 2 خطوط مفصل ہیں، تفصیلی ہے۔ ان 2 خطوط میں مولا کائنات نے مفصل بحث کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو لکھا جانے والا یہ خط مکمل اخلاقی خط ہے، تربیت جوان سے متعلق ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں اس وصیت کو عنوان قرار دیا جاتا تو بہترین توشہ ہوتا، یہ ماہ مبارک رمضان کا بہترین تحفہ ہوتا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے تو آئندہ کبھی ماہ مبارک رمضان میں اس وصیت نامے کو عنوان قرار دیا جائے اور 1 مہینے تک اس پر گفتگو کی جائے، کیونکہ ایک بہت ہی مفصل اخلاقی خط ہے جس میں تربیت جوان سے متعلق گفتگو کی گئی ہے اور ایسی نفسیاتی گفتگو کی گئی ہے جس کا دنیائے نفسیات میں کوئی جواب نہیں ہے۔ علم نفسیات اس سے خالی ہے۔ امیر المومنین کے بہت سارے جملات اور کلمات اور آپ کا کلام ایسا ہے کہ ابھی دنیا اس کی پیاسی ہے، دنیا تک وہ کلام پہنچا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اس خط کا جو آغاز فرمایا ہے، اس میں ایک ضعیف اور بوڑھے باپ اور اس کی وصیت ایک جوان بیٹے کے لیے، اس کی جو عکاسی کی ہے امیر المومنین نے کہ ایک گزرنے والا باپ اور ایک جوان ہونے والا بیٹا، ایک وہ کہ جس نے زندگی گزار دی ہے، ایک وہ جو زندگی گزارنے والا ہے، ایک وہ جس نے تجربات حاصل کر لیے ہیں، ایک وہ جو تجربات حاصل کرنے والا ہے،
ایک وہ کہ جس نے دنیا کا فریب اور دنیا کی نیرنگی کو محسوس کر چکا ہے، اور ایک وہ کہ جو ابھی دنیا کے فریب کو سمجھتا نہیں ہے۔ یہ دو چیزوں کو مولا کائنات نے جس خوبی کے ساتھ اس خط میں پیش کیا ہے، وہ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو ایسی ہی نصیحت کرے، ہر بزرگ کو چاہیے کہ اپنے جوان کو ایسی ہی نصیحت کرے۔ جس طرح کی نصیحت کا درس امیر المومنین نے دیا ہے، یہ بوڑھوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، جوانوں کے لیے بھی، ضعیف لوگوں کے لیے بھی اور جوان بچوں کے لیے بھی۔ ایک باپ کے لیے بھی نصیحت ہے، ایک بیٹے کے لیے بھی نصیحت ہے، دونوں کے لیے پیغام ہے۔ ہماری پوری گفتگو کا نچوڑ جو ہے یہاں امیر المومنین کے اس کلام میں مل سکتا ہے۔ ہم پوری گفتگو کو سمیٹ سکتے ہیں ان جملوں کے ساتھ کہ جو امیر المومنین نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ایک ایسے باپ کی ہے، من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدہر۔ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ایک ایسے باپ کی ہے جو فنا ہونے والا ہے، کیونکہ باپ وہ ہے کہ جو قبر کے دہانے پہ ٹھہرا ہوا ہے، باپ وہ ہے جو گزرنے والا ہے، بیٹا وہ ہے کہ جو زندگی کی شروعات کرنے والا ہے، باپ غروب ہونے والا ہے اور بیٹا طلوع ہونے والا ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ غروب ہونے والے باپ کی جانب سے، فنا ہونے والے باپ کی طرف سے یہ وصیت ہے، اور اس باپ کی طرف سے ہے جو المقر للزمان، جو زمانے کے تصرفات کا اقرار کرنے والا ہے، المدبر العمر، جس کی عمر کا خاتمہ قریب ہے، یعنی جو اپنی زندگی کو ختم کرنے جا رہا ہے، جو اپنی عمر گزار چکا ہے اور اس کی وہ عمر اب ختم ہونے والی ہے۔ المستسلم للدنیا، اور وہ دنیا کے مصائب کے سامنے سپر انداختہ ہے۔ المستسلم للدنیا، کہ دنیا کی چنگل سے کوئی انسان جب تک کہ وہ سانس لے رہا ہے نکل نہیں سکتا ہے، کوئی شخص نہیں نکل سکتا ہے دنیا کے چنگل سے جب تک کہ وہ زندہ ہے۔ دنیا اسے اپنے نہج پہ چلاتی ہی رہے گی، یعنی وہ دنیا کے سامنے، زمان و مکان کے سامنے سپر انداختہ ہے۔ الساکن مساکن الموتى، الساکن مساکن الموتى، یعنی جو مرنے والوں کے مکان میں رہنے والا ہے، مرنے والے کی بستی میں مقیم ہے۔ الساکن مساکن الموتى، یعنی وہ بستی جہاں سے لوگ گزر چکے ہیں، مردوں کی بستی میں رہنے والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مردوں کے مکان میں رہنے والا ہے۔ جس مکان میں ہم رہتے ہیں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، یہ وہ شہر ہے کہ جہاں کے رہنے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی ہم مرنے والوں کی بستی میں رہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں سے کئی جنازے نکل چکے ہیں، ہم اس گھر میں رہتے ہیں جس گھر سے کئی میتیں جا چکی ہیں۔ ہم مرنے والوں اور مردوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ کیا مرنے والوں کے گھر میں رہنے والا ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں وَالظَّائِنِ عَنْهَا غَدًا، جو خود بھی کل یہاں سے کوچ کرنے والا ہے۔ وَالظَّائِنِ عَنْهَا غَدًا، کل وہ بھی یہاں سے کوچ کرنے والا ہے۔ یہ ہے اس باپ کی جانب سے وصیت بیٹے کے لیے۔ اور وہ بیٹا کون ہے؟ ہم یہاں صرف ترجمے پر اور اکتفا کر رہے ہیں، مولا کائنات کے جملوں کی تشریح کا یہ موقع نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمَّلْ مَا لَا يُدْرَكْ،
اس فرزند کے نام، اس جوان کے نام، اس لڑکے کے نام، اس بیٹے کے نام، المولود المعمل، اس فرزند کے نام جو دنیا میں وہ امیدیں رکھے ہوئے ہیں جو حاصل ہونے والی نہیں ہیں۔ الی المولود المعمل ما لا يدرک السالک سبیل من قد حلک غرض السقام ورہینت الایام ورمیت المصائب وعبد الدنیا وتاجر الغرور وغریم المنایا واسیر الموت وحلیف الحموم۔ فرماتے ہیں کہ السالک سبیل من قد حلک، جو ہلاک ہو جانے والوں کے راستے پر گامزن ہیں، جو بیماریوں کا نشانہ اور روزگار کے ہاتھوں گروی ہے، مصائب زمانہ کا ہدف اور دنیا کا پابند ہے۔ یعنی جوان اس وقت دنیا کی جکڑ میں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس وقت جوان دنیا کے ہاتھوں گروی ہے، زمان و مکان اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، طبیعت نے اسے جوانی کی دہلیز پہ پہنچا دیا ہے اور خود بخود زمانہ اسے جوان کرتا جا رہا ہے۔ وہ طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ جوان اس نیچر کے ہاتھوں میں آ چکا ہے اور زمانہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا ہے۔ یہ ہر جوان کی کیفیت ہے، ہر نوجوان کی کیفیت ہے۔ جوان وہی ہے کہ اس کی کیفیت یہی ہے کہ وہ بیماریوں کا نشانہ روزگار کے ہاتھوں گروی ہے۔ اب اس کے سامنے مصائب دنیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَرَمِيَّةِ الْمَصَائِب، مصائب زمانہ کا ہدف، وَعَبْدِ الدُّنْيَا، اور دنیا کا پابند، وَتَاجِرِ الْغُرُورِ وَغَرِيمِ الْمَنَايَا، اس کی فریب کاریوں کا تاجر، اس کی فریب کاریوں کا تاجر اور موت کا قرضدار ہے۔ وَأَسِيرِ الْمَوْتِ، اجل کا قیدی، وحلیف الحموم، اور رنج و غم کا ساتھی ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ یہ دنیا ایک بوند بھر تبسم کی لہروں میں تیرا کر آنسوؤں کے بے شمار گرداب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق کر دیتی ہے۔ یہاں کی خوشیاں کم، مصائب زیادہ ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے ایک سجن المومن ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں راحت نہیں ڈھونڈنا ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں ہے۔ آرام کا مقام قبر ہے، قبر پہ لکھا ہوتا ہے آرام گاہ، وہاں سکون سے سویا جاتا ہے۔ دنیا میں سکون کی خواہش کرنا یہ بیجا ہے۔ یہاں ہم امتحان حال میں ہیں، امتحان میں مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہم راحت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں ہم اپنے کردار چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، اپنے نقوش چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ہم سخت ترین حالات سے نبردآزما ہونے کے، ہم جتنی سخت حالات سے جتنا سخت امتحان دیں گے اتنی ہی بڑی کامیابی ہمیں ملنے والی ہے۔ ہمیں تو مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جوان کو چاہیے کہ مصیبتوں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، خوشیاں حاصل کرنے کے لیے نہ تیار کرے، کیونکہ وہ پوری زندگی خوشیاں حاصل کرنے کی جستجو میں لگے گا اور بوڑھا ہو جائے گا، اور جب خوشیاں ملیں گی تو وہ خوشیوں کو استعمال نہ کر سکے گا، بلکہ جو ہے وہ شکستہ خاطر ہو جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ غمزدہ ہو جائے گا۔ تو یہ غمزدہ اور افسردہ بوڑھا کیا خوشیاں لوٹ سکتا ہے؟ تو جوانی بڑھاپے کی خدمت کے لیے عیاشی کرے، بڑھاپا اس کے لیے دنیا کو سمیٹے، اور اس کے بعد جب عیاشی کا وقت آئے تو انسان بوڑھا اور ضعیف ہو جائے۔ تو یہ ہے دنیا، یعنی دنیا میں انسان فریب کاری کا شکار ہو رہا ہے۔ دنیا اسے
دھوکہ دے رہی ہے۔ امیر المومنین ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کو سنوار رہے ہو، دنیا کی تعمیر جدید کر رہے ہو اور دنیا تمہیں کھوکھلا کر رہی ہے، تو تم دنیا کے فریب میں آ گئے۔ تو جوان دنیا کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر جوان چاہے تو دنیا کی محبت دل سے نکال بھی سکتا ہے، یہ جوان کے لیے آسان ہے۔ اور اگر وہ گرفتار ہو جائے جوان تو پھر زندگی بھر کے لیے وہ دنیا کی فریب کاریوں کا نشانہ بن جائے گا۔ اگر دنیا میں اگر جوان اپنی جوانی پر کا خیال نہ کرے اور اپنی نوجوانی کو نہ سنبھالے تو مختلف بیماریوں کا نشانہ بن سکتا ہے، بیماریوں کا ہدف بن سکتا ہے، اور روزگار کے ہاتھوں گروی ہو سکتا ہے، مصائب زمانہ کا ہدف بن سکتا ہے، اور دنیا اسے اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے گی۔ والتاجر الغرور، اس کی فریب کاریوں کا تاجر اور موت کا قرضدار۔ واسیر الموت وحلیف الحموم، اور رنج و غم کا ساتھی۔ وقرین الاحزان، مصیبتوں کا ہم نشین۔ جوان مصیبتوں کا ہم نشین ہوتا ہے، مصائب چاروں طرف سے، کیونکہ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، خواہشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ خواہشیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ پہلا ہی تعارف جوان کا امیر المومنین جو کروایا ہے وہ یہی ہے کہ جوان ہوتے ہی اس کے ذہن میں گھر بناؤں گا، دکان کھولوں گا، شادی کروں گا، تجارت کروں گا، پیسہ کماؤں گا، ہے نا، اسی طرح سواری لوں گا، گاڑی خریدوں گا، گھوڑا خریدوں گا، اس طرح کا خیالات جوان کے ذہن میں، اور یہ ساری چیزیں کرنے لگے گا، اور اگر اپنی خواہشوں کو جو پورا بھی کر لے تو ان خواہشوں کی تکمیل کا وقت اس کے پاس ختم ہو جائے گا، اسی جد و جہد میں وہ مر جائے گا۔ تو کیونکہ وہ اسیر الموت ہے، اجل کا قیدی ہے، موت کی جکڑ میں ہے، لہٰذا موت اس کو مہلت دینے والی نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کر سکے۔ اور ایک خواہش جب ختم ہوتی ہے تو وہیں پہ خواہش دم نہیں توڑتی، بلکہ نئی خواہشیں جوانوں کے سامنے ہوتی ہیں، تو وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اپنا وقت صرف کر دیتا ہے، اور اسی درمیان میں وہ نصب الآفات، اور آفتوں کا نشانہ ہے، جوان آفتوں کا نشانہ ہے۔ اور وہ سریع الشہوات، خواہشات کا مارا ہوا ہے، سریع الشہوات، خواہشات کا مارا ہوا ہے، جوان خواہشات کا مارا ہوا ہے۔ جوان ہوتے ہی خواہشیں وجود میں آتی ہیں، شہوت وجود میں آتی ہے، زیادہ سے زیادہ کھانے کی خواہش، زیادہ سے زیادہ مناظر دیکھنے کی خواہش، نہ دیکھنے والی چیزوں کو بھی دیکھنے کی خواہش، نہ سننے والی چیزوں کو بھی سننے کی خواہش، یہ شہوت ہے۔ بولنے کی شہوت، دیکھنے کی شہوت، سننے کی شہوت، یہ سب شہوتیں ہیں، اور یہ سب چیزیں جوان کے لیے ضروری بھی ہے، کھانا ضروری بھی ہے، دیکھنا ضروری بھی ہے، سننا ضروری بھی ہے، بولنا ضروری بھی ہے، لیکن خواہشات کی حدیں ہیں۔ خواہشات کے لیے عقل کی مہار ہو، اور عقل کی مہار جوان کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو وہ سریع الشہوات، کہ خواہشات اسے مار ڈالیں گی، خواہشیں اسے پٹک دیں گی، اور یہی خواہشوں کے چکر میں وہ دیکھنے کی خواہش میں گر پڑے گا، وہ سننے کی خواہش میں گر پڑے گا، وہ بولنے کی خواہش میں گر پڑے گا، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گر پڑے گا، کیونکہ تمنائیں سر اٹھا رہی ہیں، خواہشیں ابل رہی ہیں، اور یہ فطری ہے، یہ فطری ہے، جنس مخالف کی خواہش فطری ہے، جنسیات فطری ہیں، خواہشات فطری ہیں،
لیکن اس کے لیے مہار ضروری ہے. اگر مہار نہ دی جائے تو وہ سریع الشہوات خواہشیں مار ڈالیں گی. تو جوان وہ ہے جس پر خواہشوں کا حملہ ہونے والا ہے. جوان وہ ہے جس پر شہوت کا حملہ ہونے والا ہے. ادھر جوان ہوا، 15 سال پورے ہوئے، ادھر شہوت کا حملہ ہوا، اتنا بڑا حملہ، اور شبخون کی طرح ایک رات میں حملہ ہوتا ہے، اور جوان اس حملے کے مقابلے میں ڈھیر ہو جاتا ہے، خواہشات کا مارا ہوا. وسریع الشہوات وخلیفۃ الاموات، جو مرنے والوں کا جانشین ہے، مرنے والوں کا جانشین ہے، یعنی جو مر چکے ہیں اس کو بھی مرنا ہے. جو مرنے والے کا جانشین ہو وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ کوئی دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے پہ تعجب کرتے ہیں، جبکہ زندہ رہنے پہ تعجب کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری اصل حقیقت تو موت ہے. ہمارا زندہ رہنا تعجب ہے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب معجزہ ہے. ایک مورتی اگر چلے تو تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ ایک مجسمہ چلے تو تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ ایک مجسمہ دیکھنے لگے، سننے لگے، بولنے لگے تو تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا بولنا تعجب رکھتا ہے، ہمارا خاموش ہو جانا تعجب نہیں رکھتا. ہماری آنکھ کا کھلا رہنا تعجب ہے، ہماری آنکھ کا بند ہو جانا تعجب نہیں ہے. ہمارا زندہ رہنا تعجب ہے، ہمارا مر جانا تعجب نہیں ہے، کیونکہ ہم خود خلیفۃ الاموات ہیں، ہم مرنے والوں کے جانشین ہیں. تو جوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کا جانشین ہے. موت ہمیشہ اس کے پیش نظر رہنا چاہیے. اگر جوان موت کو بھول جائے تو اپنی زندگی کے سرمایے کو، اسی کے ساتھ وہ سرمایہ بھی دفن ہو جائے گا، اس کا سرمایہ حیات بھی مر جائے گا، اور وہ جب وہاں جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا. فرشتے پوچھیں گے کیا لے کر آئے، اور لوگ پوچھیں گے کہ جوان کیا چھوڑ کے گیا. ہم جب جائیں تو جوان جو چھوڑ کے جائے وہ صرف اپنے نقوش نہ چھوڑ کے جائے، صرف اپنی اولاد نہ چھوڑ کے جائے، اپنی بیوی بچوں کو نہ چھوڑ کے جائے، بلکہ ان بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ تربیت چھوڑ کے جائے. معاشرے کو جو اس نے دیا ہے وہ چیز کام آنے والی ہے، وہ اس کا کردار کام آنے والا ہے، وہ اس کا عمل کام آنے والا ہے. ورنہ اگر جوان جھوٹ اور فریب کاریوں میں ملوث ہو جائے، تہمتوں کا شکار ہو جائے، اور بری عادتیں اس کے ساتھ لپٹ جائیں، تو پھر اس کا چھڑانا انسان کے لیے، جوان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. جوانی غرق ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے شہوتیں اس کے اوپر اس قدر چاروں طرف سے حملہ کرتی ہیں کہ نہ وہ اپنے کان کو روک سکتا ہے، نہ اپنی آنکھوں کو روک سکتا ہے، نہ وہ اپنی زبان کو روک سکتا ہے، نہ وہ اپنے دل کو روک سکتا ہے، نہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو روک سکتا ہے. اس طرح سے وہ امراض روحانی میں گرفتار ہو جائے گا. روحانی امراض، شک میں مبتلا ہو جائے گا، شرک میں مبتلا ہو جائے گا، جھوٹ میں مبتلا ہو جائے گا، غیبت میں مبتلا ہو جائے گا، تہمت میں مبتلا ہو جائے گا، فساد میں مبتلا ہو جائے گا، ظلم میں مبتلا ہو جائے گا، بربریت میں مبتلا ہو جائے گا، ناانصافی اور جھوٹی گواہی میں ملوث ہو جائے گا. اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کھو دے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے فرزند کے لیے کہ اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. ای بنی، اے میرے فرزند، میں تم کو خوف خدا اور اس کے احکام کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں. یہ تمام کلمات تشریح طلب ہیں، تفصیل طلب ہیں. آج اس عشرے کے آخری موقع پر ان جملوں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ
کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند، میں تم کو خوف خدا اور اس کے احکام کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھنا اور اس کی ریسمان ہدایت سے وابستہ رہنا کہ اس سے زیادہ مستحکم رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں ہے۔ وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ، اگر تم اس رسی کو تھامے رہو، اس رشتے کو اگر تم برقرار رکھو جو عبد و معبود کے درمیان میں ہے۔ ایام شہادت امیر المومنین ہیں یہ سارے ایام، ماہ سیام، ماہ محرم ہے یا علی، ماہ سیام، ماہ مبارک رمضان اور اس کی یہ شبیں امیر المومنین کے ذکر سے مملو ہونا چاہیے۔ آپ کا تذکرہ، آپ کی یادیں، آپ کی وصیتیں، بار بار امیر المومنین کی وصیتیں سننے کی ضرورت ہے، ان وصیتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وصیت نامہ جو امام حسن فرزند اکبر سبط اکبر کے لیے، جو امیر المومنین، وہ صرف سبط اکبر کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہر باپ کو چاہیے کہ مولا کائنات کی طرح اپنے فرزند کو اس طرح کی وصیت کرے، نہ یہ کہ دنیا کا پابند بنا کے جائے، دنیا کی فریب کاریوں میں مبتلا کر کے جائے، اور جس طرح سے اس نے دنیا کی راہ میں، دنیا کی چاہ میں، دنیا کی چاہت میں اپنے آپ کو مٹا دیا، اس طرح سے اپنی اولاد کو اس چاہ میں گرنے سے روکے، اس گڑھے میں گرنے سے روکے، اس طرح سے بچے کو بچائے اس کھائی میں گرنے سے کہ جس کھائی میں آگ ہے، جس کھائی میں کانٹے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے فرزند سے بڑے عظیم جملے ہیں، بڑے تشریح طلب جملے، فرماتے احی قلبک بالموعظہ وامتہ بالزہادہ وقوہ بالیقین ونورہ بالحکمہ وذللہ بذکر الموت وقررہ بالفناء وبصرہ فجائع الدنیا وحذرہ صولۃ الدہر۔ فرماتے احی قلبک بالموعظہ، فرماتے اے میرے فرزند، اے میرے میوہ دل، اے میرے لخت جگر، اپنے دل کو موعظے سے زندہ رکھنا، موعظے سے زندہ رکھنا۔ ہر انسان کو واعظ کی ضرورت ہے، نصیحتوں کی ضرورت ہے، بالخصوص جوان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بوڑھے کے حوالے کر دے، ہر موسیٰ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خضر کے حوالے کر دے، ہر جوان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایک ایسے جہاں دیدہ فرد کے حوالے کرے اور اس کی نصیحتوں کو سنے۔ نصیحتوں کو سننے والوں کا دل زندہ ہوتا ہے، اور جن کے دل مر جاتے ہیں وہ نصیحتوں کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جوان یہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں، تو اس سے اندازہ لگائے کہ اگر ماں باپ کی نصیحتیں، بزرگوں کی نصیحتیں، ائمہ علیہم السلام کی نصیحتیں، قرآن کی نصیحتیں اگر اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں، اس کا اثر پڑ رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کا دل زندہ ہے، ورنہ یوں سمجھو کہ اس کا دل مر چکا، اس کا ضمیر مر چکا، سمن بکمن عمیون کا وہ مصداق بن چکا ہے، نہ اس کے کان سن رہے ہیں، نہ اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نہ اس کی زبان بول رہی ہے۔ احی قلبک بالموعظہ وامتہ بالزہادہ، اور اپنے دل کے اور اس کی خواہشوں کو زہد سے مردہ بنا دینا۔ وقوہ بالیقین، اسے یقین کے ذریعے قوی رکھنا۔ ونورہ بالحکمہ، اور حکمت کے ذریعے اسے نورانی بنا دینا۔ ونورہ بالحکمہ، اپنے قلب کو نورانی بنا دینا حکمت کی۔ حکمت، علم، حکمت انسان کے دل کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ فہم قرآن، انشاءاللہ آنے والی شبوں میں ہم فہم قرآن کی اس نورانیت کا ذکر کریں گے کہ اگر جوان چاہتا ہے کہ تربیت حاصل کرے، اپنے قلب کو نورانی کرے، واعظ سنے، نصیحتیں سنے، تو قرآن مجید کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اپنے دل و دماغ کو قرآن کی طرف لے جانا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ قوہ بالیقین ونورہ بالحکمہ وذللہ بذکر الموت، اور موت کے ذکر سے اپنی خواہشات کو رام کر دینا۔
ذکر موت کے ذریعے رام کرنا، اس لیے کہ جب انسان خواہشات میں ڈوبنے لگتا ہے، خواہشات کی لے میں بہنے لگتا ہے، اور اسی لے میں جب موت کا تصور آتا ہے، میں یہ بنوں گا، یہ بنوں گا، یہ کروں گا، جب ارادہ کرتا ہے دنیا میں علو کا، بڑا بننے کا جب خواہش رکھتا ہے کہ میں لوگوں میں مقبول بن جاؤں گا، مشہور ہو جاؤں گا، چاہے اللہ کی نظر میں مقبول بنے یا نہ بنے، اللہ کی نظر میں اس کی نظر میں اپنے آپ کو سنوارے کہ نہ سنوارے، لیکن دنیا کی نظر میں مقبول بن جائے، شہرت دنیا حاصل ہو جائے، تو اس درمیان میں جب موت کا ذکر آتا ہے تو یہ ساری خواہشیں رام ہو جاتی ہیں کہ اپنے دل کو رام کرو ذکر موت سے، کہ مر جائیں تو کیا ہوگا، میں یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا، یہ حاصل کروں گا، اور اسی درمیان خیال آ جائے کہ اگر مر جاؤں تو کیا ہوگا۔ وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور قررہ بالفنا، دنیا کے حوادث سے اسے آگاہ رکھنا ہو، فنا کے ذریعے اسے قابو میں رکھنا ہو۔ وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، فنا کا اقرار کروانا کہ تم فنا ہو جانے والے ہو، یہ جسم جسے تم بنا رہے ہو، سنوار رہے ہو، اسے کھلا رہے ہو، اسے پلا رہے ہو، اس کو آرام دے رہے ہو، یہ جسم فنا ہونے والا ہے۔ انسان نہیں فنا ہونے والا ہے، لیکن جس کے لیے تم کر رہے ہو وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ یہ جسم کی یہ خوبصورتی، اس کی یہ رانائی، یہ سب خاک میں ملنے والی ہے۔ یہ ورزش جو آپ کر رہے ہو، یہ اپنے جسم کو جو بنا رہے ہو، یہ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ اپنا پورا ہم و غم دن رات اس کو کھلا رہے ہیں، اسے پلا رہے ہیں۔ جس گھوڑے پہ تم سوار ہو، وہ گھوڑا تمہارا ساتھ چھوڑنے والا ہے۔ جس جسم کے اوپر تمہاری روح سوار ہے، وہ سوار رہ جائے گا، سواری چلی جائے گی، جسم چلا جائے گا، یہ اس کا بدن خاک میں مل جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے، زمین کھا جائے گی، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے مٹ جائے گا، یہ انسان ختم ہونے والا ہے۔ یہ انسان اس کا جسم مٹی میں ملنے والا ہے، خاک کی نظر ہونے والا ہے، قبر میں سونے والا ہے۔ تو جو جسم خاک میں سونے والا ہے، اس کے لیے ہماری روح خادم بن جائے اس جسم کی، اس کو کھلانے کے لیے، اس کو پلانے کے لیے، اسے سلانے کے لیے، اسے آرام دینے کے لیے ہماری روح اگر اس کی خدمت میں لگ جائے تو سمجھو کہ یہ فنا ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا اپنے نفس کو سمجھاؤ، اپنی روح کو سمجھاؤ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذکر موت کے ذریعے رام کرنا، فنا کے ذریعے قابو میں رکھنا، دنیا کے حوادث سے آگاہ رکھنا، اور زمانے کے حملے اور لیل و نہار کے تصرفات سے ہوشیار رکھنا، اس پر گزشتہ لوگوں کی اخبار کو پیش کرتے رہنا، اور پہلے والوں پر پڑنے والے مصائب کو یاد دلاتے رہنا، اس کے دیار و آثار میں سرگرم سفر رہنا، یہ دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا کیا اور کہاں سے کہاں چلے گئے، کیسے کیسے لوگ تھے جو فنا ہو گئے، کہاں وارد ہوئے اور کہاں ڈیرا ڈالا۔ پھر تم دیکھو گے کہ وہ احباب کی دنیا سے منتقل ہو گئے اور دیار غربت میں وارد ہو گئے، اور گویا کہ عنقریب تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اپنی منزل کو ٹھیک کر لو جوانوں، اپنی منزل کو ٹھیک کر لو، اور خبردار آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرنا۔ جن باتوں کو نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں بات نہ کرنا، جن کے مکلف نہیں ہو ان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا، جس راستے میں گمراہی کا خوف ہے ادھر قدم آگے نہ بڑھانا، کہ گمراہی کے تحیر سے پہلے ٹہر جانا اور ہولناک
مرحلوں میں وارد ہو جانے سے پہلے بہتر ہے نیکیوں کا حکم دیتے رہنا تاکہ اس کے اہل میں شمار ہو، اور برائیوں سے اپنے ہاتھ اور زبان کی طاقت سے منع کرتے رہنا، اور برائی کرنے والوں سے اپنے امکان بھر دور رہنا۔ راہ خدا میں جہاد کرنا، راہ خدا میں جہاد، وجاہد فی اللہ حق جہاد، راہ خدا میں جہاد کرنا، اور خبردار اس راہ میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، حق کی خاطر جہاں بھی ہو سختیوں میں کود پڑنا، اور دین کا علم حاصل کرنا، اپنے نفس کو ناخوشگوار حالات میں صبر کا عادی بنا دینا، اور یاد رکھنا کہ بہترین اخلاق حق کی راہ میں صبر کرنا ہے، حق کی راہ میں صبر کرنا، حالات کا مقابلہ کرنا، تہمتوں کا مقابلہ کرنا، اور یہ تمام حملوں کا مقابلہ کرنا، اپنے تمام امور میں پروردگار کی طرف رجوع کرنا کہ اس طرح ایک محفوظ ترین پناہ گاہ کا سہارا لوگے اور بہترین محافظ کی پناہ میں رہو گے۔ پروردگار سے سوال کرنے میں مخلص رہنا کہ عطا کرنا اور محروم کر دینا اس کے ہاتھ میں ہے، عطا اس کے ہاتھ میں ہے، محرومی اس کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہم مانگ سکتے ہیں، عطا اس کا کام ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ہم سب فقیر ہیں اللہ کی بارگاہ میں، عطا کرنے والا وہ ہے، ہم سوالی ہے، دینے والا وہ ہے۔ وہ محروم کرے گا تو کوئی عطا نہیں کر سکے گا۔ تو جوانوں کو چاہیے کہ امیر المومنین کی اس وصیت کو سنیں، اس وصیت پہ عمل کریں کہ امیر المومنین کو کس قدر ستایا گیا، کس قدر رلایا گیا، کس قدر اذیت دی گئی۔ مظلوم عالم ہیں امیر المومنین۔ امیر المومنین دنیا کے مظلوم ترین انسان ہیں۔ دنیا میں بہت مظلوم لوگ گزرے، لیکن امیر المومنین ان سب مظلوموں میں مظلوم تر ہیں۔ امیر المومنین کی مظلومی یہ ہے کہ خود مدینے کے رہنے والوں نے امیر المومنین کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ تلوار کا زخم تو سوکھ سکتا ہے، امیر المومنین نے تلوار کے زخم پر ناراحتی نہیں بتائی، یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تکلیف تو وہ تھی جو امیر المومنین کو، مدینے کے وہ لوگ جو امیر المومنین کے سامنے جھک جھک کر سلام کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، آپ سے محبت کا اظہار کرتے تھے، آپ سے دوستی کا اقرار کرتے تھے، رسول اکرم کے دور میں آپ کو سینے سے لگاتے تھے، آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، آپ کا وہ احترام کرتے تھے، اور آج اسی مدینے میں، جس مدینے میں وہ تعظیم و تکریم تھی، آج اسی مدینے کے لوگ امیر المومنین کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں اور کوئی سلام تک نہیں کرتا۔ امیر المومنین کو افسوس اس بات پر تھا، تکلیف اس بات کی تھی۔ امیر المومنین نے ایک دن شہزادی کونین سے فرماتے ہیں کہ شہزادی، اب تو حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ مجھے اس بات پر بھی افسوس نہیں ہے کہ مدینے والوں نے مجھے سلام کرنا ترک کر دیا ہے۔ وہ سلام نہ کریں، علی کو اس بات کا افسوس نہیں ہے، لیکن اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب سلام نہیں دیتا، میں سوال کرتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں تو مجھے کوئی جواب سلام دینے والا نہیں ہے۔ یہ اس قدر بڑی مصیبت ہے، اس قدر عجیب مصیبت ہے کہ اس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ جب سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسوؤں کا سیلاب بہتا ہے۔ سب سے عظیم ترین مصیبت یہی ہے جو مولا کائنات پہ گزری ہے۔ مظلومیت اس حد تک
جسم پر ہونے والے وار کو انسان سہ سکتا ہے، لیکن دل پر گزرنے والے وار کو کیسے انسان برداشت کر سکتا ہے؟ امیر المومنین کے دل کو زخمی و مجروح کیا گیا۔ آپ کے سر پر جو ضربت لگی اس پر علی ابن ابی طالب نے تحمل کیا اور شکایت نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ میرے سر پر ضربت لگی اور میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے افسوس ہے کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں، امیر المومنین نے دنیا سے جانے کو افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ افسوس اس بات پر تھا کہ فاطمہ، میں سلام کرتا ہوں تو امت رسول اگر مجھے مسلمان سمجھتی ہوتی تو ضرور سلام کا جواب دیتی۔ یہ سلام کا جواب نہ دینا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کوئی مجھے مدینے میں اب مسلمان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خلیفہ نہ مانے تو افسوس نہیں ہے، بادشاہ نہ مانے تو افسوس نہیں ہے، تخت و تاج کا وارث نہ مانے تو افسوس نہیں ہے، مصطفیٰ کا جانشین نہ مانے تو افسوس نہیں ہے، خلیفہ وقت نہ مانے تو افسوس نہیں ہے، بلکہ افسوس اس بات پر ہے کہ امام نہ مانے، خلیفہ نہ مانے، جانشین مصطفیٰ نہ مانے، لیکن کم سے کم مسلمان تو مانے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔